جادو ٹونا اور ٹوٹکا یہ ان سب کی ایک ہی قسم ہے، اور انہی کو جادو ہو، ٹونا ہو یا ٹوٹکا ہو، سب کو سفلی عملیات کہا جاتا ہے۔ لہٰذا سفلی عملیات ایک طرح کا مذموم اور بہت غیر شرعی عمل ہے۔ شریعت میں، اسلام میں اس کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے، اور مسلمان کو تو اس بات سے اعتراض رکھنا ہی چاہیے، اور نہ کسی تانترک ہو یا جانتر ہو ان سے بچنا چاہیے۔ سفلی عمل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سفلی عمل ایک طرح کا کالا جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کالا جادو میں جو کچھ بھی اوگڑ ہوتے ہیں یا تانترک ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک عمل ہوتا ہے۔ تو کیا سفلی عمل قرآن آیتوں سے کرا سکتا ہے؟ نہیں، قرآن شریف کی آیتوں سے سفلی عملیات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن شریف تو بھائی رحمت ہی رحمت ہے، نور ہی نور ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ جیسے کوئی قرآن کی آیتوں الٹا پڑھ کے کرتے ہیں عملیات وغیرہ، تو وہ دیکھیے قرآن شریف کو الٹا پڑھنا ویسے منع ہے، حرام ہے۔ اگر قرآن مجید کو کوئی شخص الٹا پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حد کفر تک ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں ایک لفظ کے معنی اگر الٹے سلٹے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کفر عائد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن شریف کو الٹا پڑھنا بالکل بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن کو الٹا پڑھنے سے جادو ٹونا ہو جاتا ہے تو میں تو اس چیز کو بالکل جھوٹ مانتا ہوں، اور یہ ایک طرح کا بہتان ہے کہ قرآن شریف پر لگایا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، قرآن شریف سے کسی بھی قسم کا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علم نشرہ یا علم ترا یا سورہ کوثر یا سورہ لہب وغیرہ پڑھ کر کے یا اینٹ پر لکھ کر کے یا اس پہ لکھ کر کے ایسا کر دو ویسا کر دو تو اس کا الٹا سلٹا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک حد ہے کہ جو شخص ظالم اور زاور ہو، جو معاشرے کا ناسور ہو، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے دوسرے لوگ پریشان ہو، بس حد درجہ اس کے لیے یہ صورتیں پڑھ کر کے اس کے حق میں بد دعا کرنے کا حکم ضرور ہے۔ کہ جیسے سورہ لہب پڑھ کر کے اپن نے کسی کے لیے بد دعا کری کہ اللہ پاک اس شخص سے پورا معاشرہ، پورا محلہ یا ایک قبیلہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کی بدگوئی سے، اس کی گندی گندی حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان ہے، تو اس کی زبان بندی کر دے یا اس کے ہونش بند کر دے۔ تو یہ صرف ایک طرح سے دعا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر معاذ اللہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ جادو ہو جائے گا تو قرآن شریف کے لیے لفظ جادو استعمال کرنا حرام ہے، منع ہے، اور اگر کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کہا قرآن شریف کو جادو، تو کہنے والا شخص شریعتاً کافر اور کافر ہے۔ حضرت جیسے سورہ ناس سے سنا ہے میں نے کہ سورہ ناس الٹا پڑھ کے کسی کے لیے بد دعا کری تو اس کا برا ہوتا ہے اس سے۔ تو دیکھیے سورہ ناس پڑھنا بھی منع ہے، الٹا پڑھنا حرام ہے۔ قرآن شریف کا چاہے ایک الحمد سے لے کر وہ ناس تک کسی بھی لفظ کو آپ، کسی بھی الفاظ کو آپ الٹا نہیں پڑھ سکتے، یہ حرام ہے اور یہ شیطانی فعل ہے۔ لہٰذا شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، کہ تم قرآن شریف کے معنی الگ کر لو اور تم کافر ہو جاؤ۔ اب ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب ہم نے کفر کر دیا۔ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت پڑھنے والا شخص ہو، چاہے سورہ ناس پڑھتا ہو، سورہ علم ترا پڑھتا ہو، سورہ لہب پڑھتا ہو، اگر اس نے الٹا پڑھا تو گنہگار ہوا، فاسق اور فاجر ہوا، وہ ظالم اور زاور ہوا، اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اگر جان بوجھ کے پڑھتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے میں تو پڑھوں گا، تو کافر ہو گیا۔ قرآن شریف کی توہین کی نیت سے اگر اس نے ایسا کر دیا یا قرآن شریف کو اس نے الٹا پڑھنے کی عادت بنا لی تو کافر ہے وہ شخص۔ اور اگر کوئی مسلمان اگر سفلی عمل وہ کرے تو پھر کیا بنے گا؟ تو وہ بھی حرام ہے، اور سفلی عملیات سے مراد جادو تو ہے، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو حرام کہا ہے، یہاں تک کہ کفر تک کہا، حد کفر تک لے گئے۔ جادو میں ہوتا کیا ہے؟ سب کچھ ایک اوگڑ والا کام ہوتا ہے اور ایک جنتر والا کام ہوتا ہے، تنتر منتر ہوتا ہے۔ جادو میں یہی تو ہوتا ہے، جو کہ معاذ اللہ شرک الفاظ ہوتے ہیں۔ جو شخص شرک الفاظ کرتا ہے، شرک الفاظ استعمال کرتا ہے معاذ اللہ، تو وہ پھر تو گنہگار ہوا ہی صحیح، حرام ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو بچنا چاہیے مسلمانوں کو
کیونکہ تنتر ودیا یا سفلی عمل کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ کوئی اگر اس پہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں ہم تو کریں گے یا ایسا کچھ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اور گندا، وہ آج کل ایک جملہ اور بولا جاتا ہے کہ گندا کیا ہوا ہے، تو گندا گندے کو کاٹتا ہے معاذ اللہ۔ تو لوگ نہیں بھی کرتے ہیں مسلمان، مگر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان سے شرکیہ کرواتے ہیں، سمجھے بات آپ؟ اور معاذ اللہ ایسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور نوری عمل اور یہ جو قرآنی عمل وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے جو کتاب وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اور عموماً عملیات وغیرہ رات میں کیوں کرے جاتے ہیں؟ ہاں، عملیات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو قرآنی عملیات ہوتے ہیں، اور جو نورانی اور قرآنی دونوں میں ایک ہی بات ہے، فرق کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک طرح کا اتنا ہے کہ جو کچھ آیات کتب ہے یا آیات نورانی ہے جو قرآن شریف کی مشہور آیتیں ہیں، ان کو نورانی عملیات کہا جاتا ہے، اور جن کے لیے عمل زلالی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہوتا ہے، وہ بھی ایک قرآن شریف کا ہی عمل ہے، وہ بھی قرآن شریف کا عمل ہے۔ لہٰذا اب رات میں عملیات کیوں کیے جاتے ہیں؟ عملیات کا مخصوص جو وقت ہوتا ہے وہ رات سے چالو ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 4 وقت ایسے مشہور ہیں جو رات میں، جیسے کہ مثال کے طور پہ پہلا جو وقت ہے دن سورج نکلنے کے بعد جو ساعتیں چالو ہوتی ہے، صوفیہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک ناسوتی، ایک ملکوتی، ایک جبروتی، ایک لاہوتی۔ تو ناسوتی وقت جو ہے صبح صادق سے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے عصر تک ہوتا ہے، عصر کے بعد پھر ملکوتی وقت چالو ہوتا ہے، اور یہ رہتا ہے رات تک، نصف رات تک، یعنی آدھی رات تک یہ ملکوتی وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد چلتا ہے وقت جبروتی، اور یہ رہتا ہے مطلب ختم سحری تک۔ اس کے بعد ختم سحری کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کا وقت سورج نکلنے سے پہلے پھر لاہوتی وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فجر کی نماز سے پہلے ہاں، فجر کی نماز سے پہلے یہ لاہوتی وقت ہوتا ہے۔ عصر کے بعد ملکوتی وقت چالو ہو جاتا ہے۔ بہت سے عاملین اور کاملین جو ہوتے ہیں، بہت سارے، وہ کیا کرتے ہیں کہ عصر سے مغرب تک ملکوتی روزہ رکھتے ہیں، یعنی نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب بندہ یا کوئی عامل کامل رات کو عملیات پڑھنے بیٹھتا ہے اپنی نشست گاہ میں یا اپنے حجرے میں، تو پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے۔ اور دن میں اس لیے عملیات نہیں پڑھے جاتے ہیں کہ دن میں جو سیارگان ہوتے ہیں نا، ستارے، وہ سارے چھپ جاتے ہیں، اور سورج کی تپش سے یہ کیا ہوتا ہے کہ دن کا کام دن کے ساتھ میں چینجنگ ہو جاتی ہے، سورج کی تپش سے دن کے کام میں چینجنگ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام بندہ اس وقت نہیں کر سکتا۔ اور ہر رات کو رجال الغیب جو ہوتے ہیں ان کی مجلس بیٹھتی ہے الگ الگ سمت میں۔ رجال الغیب وہ ہوتے ہیں جیسے کہ غوث، قطب، ابدال، اوتاد، ان کو رجال الغیب کہا گیا ہے۔ ان میں غوث جو ہوتا ہے قطب الاقطاب ہوتا ہے، یہ جج کی حیثیت پہ رکھتا ہے، اور ابدال جو ہوتے ہیں یہ وکیل ہوتے ہیں جو اپنے اپنے علاقہ کی ان کو خبر پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی عامل اس وقت وظیفہ پڑھتا ہے تو ضروری ہے کہ رجال الغیب کو پیٹھ دکھا کر کے ہی وظیفہ پڑھے۔ اگر ان کی طرف منہ کر کے پڑھے گا تو پھر اس کی الٹے اثرات ہونے کے چانسز ہے۔ لہٰذا وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مشغولیت ہے نا اس میں ان کو خلل واقع ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اپن جب ان کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے تو پھر ان کو اپنی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ تو اگر کسی کو رجال الغیب کو پتہ ہی نہیں ہو، پتہ نہیں ہے تو پتہ کرے۔ عملیات اگر جو کرتا ہے اس کو سب پتہ ہونا چاہیے، رجال الغیب کیا ہوتے ہیں اور رجال الغیب کی سمت کیا ہوتی ہے، رجال الغیب کس تاریخ کو کدھر بیٹھتے ہیں،
चांद दिखने के बाद 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक इनकी सिमत चेंज होती है। कभी ये खाने काबा में मजलिस करते हैं, कभी बैतुल मुक़द्दस में मजलिस करते हैं, कभी नजफ़ अशरफ में मजलिस करते हैं, कभी करबला मोहल्ला में मजलिस करते हैं, कभी ये बगदाद शरीफ में मजलिस करते हैं। मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको 4 दांग आलम में अल्लाह ने इनको फैला रखा है। और ये इनका एक वक्त मुतय्यन है, 1 तारीख को, ये अलग अलग तारीख को ये मजलिसें करते हैं। तो लिहाजा रात में अमल करने का ये फ़ायदा है कि उस वक्त बहुत सुकून तारी रहता है, और रात को सैयारगान की जो चालें होती है वो तब्दील होती है, यानी कि वो रात में ही अपने मकाम चेंज करते हैं, अपनी एक मजलिस अपना एक उनके दर्जात, यानी सैयारगान के जो दर्जात होते हैं वो रात में ही तब्दील होते हैं। ठीक है, जैसे कि नहस और खैर, ठीक है, और मरीख, शम्स, अतारत, जहल, मिस्त्री, ये जो 7 सैयारगान है इन नामों के, तो इनके जो है इनके जो दर्जात अलग अलग चेंज होते हैं, और इनके दर्जात के हिसाब से ही आमिलीन हजरात अमल पढ़ते हैं, और ये तासीर छोड़ते हैं अमल करने वाले पर। दिन में पढ़ने वाले को फजीलत मिलेगी, सवाब मिलेगा, ठीक है, मगर रात में पढ़ने वाले के अंदर जो है एक क़ुव्वत पैदा होती है, रूहानी क़ुव्वत। और मलाइका अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करने वालों को भी रात में ही ज़्यादातर उनसे मुलाकात करने आते हैं। रात का वक्त इसलिए ख़ास है कि रात में तो खिलवत होती है, तन्हाई होती है,